سے بیان ہو رہا تھا اور شیر اور خرگوش کا قصہ چل رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ ہدہد کا واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا جی میرے اندر ایک خوبی موجود ہے، اور میں نے بیان کیا تھا کہ خوبیاں ہر ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، کوالٹیز۔ ہم نے اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنی، جس کے اندر کوالٹیز زیادہ ہوں گی، خوبیاں زیادہ ہوں گی، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی اس کا رتبہ یا فضیلت زیادہ ہوگی۔ سب سے مشکل کام جو ہے نا، سب سے مشکل کام اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے، یعنی غفلت سے دور ہونا، اور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہ ملے، بس تیرے لیے وقت ملے۔ اپنی ذات کے لیے بھی ہمیں وقت نہ ملے، صرف تیرے لیے وقت ملے، اور ہر وقت میں تیرا ہی ذکر کریں تاکہ غفلت دور رہو۔ وہ کام کریں جس سے دین و دنیا کا فائدہ ہو، وہ عمل کریں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور ہمیشہ تیرے دیدار کی طلب میں کام کرتے نظر آئیں۔ دنیا ہمارے لیے چھوٹی ہو جائے اور آخرت ہمارے لیے بڑی ہو جائے، اور آخرت کے لیے ہم ایسے کام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جگہ بنانے والے بنیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ نے خود سے پوچھا تو اس نے کہا جناب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، اور زمین کی گہرائی میں بھی پانی کو دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوجی ضروریات کے لیے سفر میں اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے فرمایا کہ تو ہمارا ساتھی بن تاکہ ہمارے لیے پانی مہیا کرے۔ اس خوبی کی بدولت وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ جب کوے نے یہ سنا، حسد کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ کہنے لگا اگر اس کی نظر ایسی ہوتی تو ایک مٹھی مٹی کے نیچے جال نہ دیکھ لیتی، اور یہ جال میں کیوں پھنستا؟ جب پھنستا ہے تو مٹی کے نیچے وہ دانہ، تو پھر یہ پھنستا کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ہدہد، تو کیا تیرے لیے جھوٹ بولنا اور بڑیائی مارنا، شہی مارنا جائز ہے؟ اس ہدہد نے کہا اے بادشاہ، اس فقیر کے خلاف دشمن کی بات نہ سن، اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو میرا سر جدا کر دے۔ کوا چونکہ خدا کی قضا کا منکر ہے، اگر لاکھ عقل رکھتا ہو کافر ہے۔ بتایا کہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں نا، اب کوے سے کہانی بیان کرنے لگے ہیں، خود سے کہانی بیان کر رہے ہیں، خود ہی سوال خود ہی جواب، اور کہا یہ چاہتا ہے کہ جو سوال تیرے اندر موجود ہے نا، اس کا جواب بھی تیرے اندر ہی موجود ہے، باہر کچھ نہیں۔ جو سوال ہر انسان کے اندر موجود ہے اس کا جواب بھی اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ آپ اپنے سوال کا جواب اپنے اندر سے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہدہد نے کہا، کوے کی بات سن کر اور بادشاہ کی بات سن کر کہا کہ اس کی باتوں کو نہ جا، اگر میرا دعویٰ ہے تو میرا سر جدا کر دے۔ کوا چونکہ خدا کی قضا کا منکر ہے، اگر لاکھ عقل رکھتا ہو کافر ہے۔ قضاء و قدر کا منکر کافر ہے۔ قضا اور قدر کا یعنی جو بندہ تقدیر کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا، جو تقدیر کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی چھوٹا بڑا ہے اللہ کریم نے لکھ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ و ثنا اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان عالم ارواح میں ایک مقابلہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ بابا نہ تو غلطی کرتا نہ زمین پر آتا، اللہ تعالیٰ نے اتنا تجھے مہربانی کی، اپنے دستے قدرت سے تجھے بنایا تھا، یہ خوبیاں تجھے دی، تمام فرشتوں پر تجھے فضیلت دے رکھی تھی، اور تو نے غلطی کر لی اور مشکل میں پھنس گئے۔ باب آدم علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا بات سن، یہ میں اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں، حدیث میں جیسے مرضی الفاظ۔ اے بیٹا بات سن، تو رات تجھ پر نازل ہوئی؟ کہا ہاں۔
کہا یہ بتا دے کہ تورات میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام و تحیت و ثنا کے پیدائش سے اتنے سال پہلے ہم نے یہ لکھ دیا تھا ایسے ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر تو مجھے شرمندہ کر رہا ہے جو میرے سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مباحثے میں، اس مناظرے میں حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے۔ اس لیے قضاء و قدر کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر بن جاتا ہے، احادیث کا منکر بن جاتا ہے۔ تقدیر کو میں نے جو سمیٹا ہے وہ میں نے آگے بتا دیا کہ میں تقدیر پر صرف ایمان لاتا ہوں، کوئی بحث نہیں۔ تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ اس لیے تقدیر کو درمیان سے نکال دیتا ہوں اور سامنے اللہ کریم کو پاتا ہوں کہ جو چاہے کرے، بس ہر وقت اور ہر لمحے جو چاہے وہ کرے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہوا، تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں غیبت حرام، چغلی حرام، جھوٹ حرام، حسد حرام، کینہ حرام، بغض حرام، تکبر حرام، ہر چیز ہی حرام۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، بندہ کوئی بات منہ سے نکالے تو کیا نکالے؟ بول سکتا ہے، زبان بندی ہے، بول ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز ہی حرام، جو بات کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑ جائے گا، کسی کے خلاف بول جائیں گے، کسی کے حق میں بول جائیں گے، یا اپنی بڑائی کر جائیں گے۔ اس لیے ساری چیزیں حرام۔ ایک طرف تو لکھا ہے تقدیر، ایک طرف جو ہم روزانہ کے روزانہ کام کرتے ہیں سارے حرام۔ سب کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ بات کی کیوں ہے۔ جب آپ بات کرنے لگے دل میں سوچ لیں کر کیوں رہا ہوں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ یہی بس آپ کا تزکیہ نفس ہوگا کہ آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور وہ بات غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، مکاری ہے، یاری ہے، فنکاری ہے، ڈرامہ ہے، کیا ہے؟ یہ آپ کا اپنا دین ایمان۔ اب ایک جگہ پر ساری چیزیں حرام، پھر کہا گیا رشتہ داریاں نہیں توڑنی، 3 دن سے زیادہ کسی سے کتا تعلق ہی نہیں ہے۔ جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتا تعلق ہی کر لیتا ہے۔ اب رشتہ داریاں بھی نہیں توڑ سکتے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی بلڈوزر بھی چلا جائے تو کہا جاتا ہے رشتہ داریاں نہیں توڑنی ہیں۔ ایک طرف وہ چیزیں بھی منع، ایک طرف یہ بھی منع کہ رشتہ داریاں بھی نہیں توڑ سکتے۔ پھر کہا جائے گا اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو۔ حضور نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی بندہ پھنس جاتا ہے، کسی جگہ چین نہیں۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ ماں کی ہے تو بیٹے کی بھی ہے، بیٹے کی ہے تو ماں کی ہے، بیوی کی ہے تو خاوند کی ہے، خاوند کی ہے تو بیوی کی ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ کوئی اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لانے کے بعد تقدیر کو درمیان سے نکال دیا۔ اب کاتب تقدیر ہے اور ہم ہیں۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو، تقدیر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مانگتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم کا مارا ہے، مانگتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے تو بتا دیں، اگر نہیں ہے تو مانگتے رہیں۔ آپ کی اوقات ہے یا نہیں ہے، مانگتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اوقات کو بھی کون دیکھے، مانگتے رہیں۔ دینے والا صحیح ہے، جو چاہے دے دے، دنیا بھی بھلی دے دے، آخرت بھی بھلی دے دے۔ ہماری بات پہ کن فرما دے، بات ختم ہو جائے۔ زندگی چھوٹی کر دے، کہ ایسے کر کے گزر جاتی ہے، ویسے ہی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ آج کی بات ہوتی ہے، کل آپ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے میرے پاس آ رہے تھے، اب بڑے بڑے ہو گئے۔ یہ تو نہیں کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے تھے میرے پاس آ رہے 20-22 سال ہو گئے ہیں، تو یہ اس طرح دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اگلی زندگی میں کون سا پتہ چلنا ہے؟ کسی وقت میں آپ میرا جنازہ پڑھا کر کہہ رہے ہوں گے چلے سائیں بڑا وقت اچھا آپ کے ساتھ گزرا تھا، کتنا شاندار وقت گزرا تھا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے۔ تو یہی کہانی چلتی رہتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن کہانی وہی ہوتی ہے جو آپ نے خود لکھنی۔ آپ یہاں پر بیٹھے، یہ آپ کی داستان ہے، آپ مجھ سے ملتے ہیں، یہ آپ کی کہانی ہے۔ وہ کریکٹر نہیں ہے جو ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ یہ کریکٹر ہے جو آپ میرے پاس بیٹھ رہے ہیں، اپنی کہانی خود لکھ رہے ہیں، مجھے وقت دے رہے ہیں، اپنی کہانی خود لکھ رہے ہیں۔ جو اپنے والدین کو وقت دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو اچھے القابہ سے یاد کرتا ہے، ان سے مسکراتا ہے، ان کے پیر دباتا ہے، اچھی کہانی لکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنی کہانی خود لکھتا ہے کہ میں اپنی کہانی خود لکھ رہا ہوں۔ اس لیے کہانی آپ کی ہے جو آپ نے سنانی ہے، دوسروں کی کہانی نہ پڑھا کرے۔ اور بٹ صاحب ہے نا تو اکثر کہتے ہیں سائیں میں وہ دیکھا
ایک بندہ جو تھا وہ چاول تھا، نالی بڑی ساتھ تھی، سارے اوپر رکھا تو اس کے کھا رہا تھا، میرا دل، میں نے کہا یار میں سب سے پہلے تو دیکھوں گا وہ بندہ کون تھا، مجھے پتہ تو چلے۔ اب آپ ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں دیکھ لیتے ہیں بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پہلے میں دیکھوں تو صحیح بندہ کون تھا، معاملہ کیا تھا، وہ نمازی تھا، بے نمازی تھا، وہ جانور تھا۔ اب یہ جتنے بھی یہ چنگڑ لوگ ہوتے ہیں، یہ سب ڈڈو سب کچھ کھا جاتے ہیں، ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہوتا، ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ بندہ کہی یار دیکھو کیا کھا رہے ہیں، وہ جہاں پر مرضی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، ان کا دین ایمان ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ چنگڑ ہے کون ہے، مجھے کیا معلوم کون ہے، مجھے درد اٹھے گا تو اپنوں کا اٹھے گا کہ یار اس کے ساتھ کیسے بیت رہی ہے، تکلیف تو اپنوں کی ہوگی نا۔ اب میں ہر ویڈیو پر دیکھ کر کہوں صحیح اس کے ساتھ ایسا ہو، تو جو اپنا گھر بھر دیا جا کر ان کو اتنا درد اٹھا، تو کہانی سنانی ہے تو یہ کیا کہانی ہوئی کہ درد اٹھا ہے، درد اٹھا کچھ کر کے دکھا، نہیں کوئی بات سمجھ۔ یہ ویسے بیٹے سمجھانے کے لیے سب کو کر رہا ہوں کہ جس کے اندر درد اٹھا کچھ کرے نا، کہانیاں کیا سنا رہا ہے، یہ ویڈیو آئی تو میں پریشان ہو گیا، پھر تو وہی حال ہے نا گدھے والا۔ وہ ایک پریشان شاہ صاحب تھے نا، تو کہا پریشان شاہ، یہ اس کا نام کیوں رکھا، کہنے لگے جی ہر چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب گدھی کے گھر میں گدھا پیدا ہوا جس کی دم نہیں تھی، پریشانی میں روٹی کھانی چھوڑ دی، پوچھا گیا میں روٹی کیوں نہیں کھا رہے، کہتے گدھی کے گھر میں گدھا پیدا ہوا جس کی دم نہیں ہے، کہتے تمہیں کیا مسئلہ ہے، کہتے دیکھو نا بارش ہو رہی ہو، بجلی چمک رہی ہو، گدھا گر جائے گڑھے میں تو دم سے نکالا جاتا ہے، بیچارہ دم نہیں ہے تو نکلے گا کیسے، روٹی کھانی بند کر۔ اس کی بیوی ایک حکیم کے پاس گئی، کیا میں اس کا کروں، انہوں نے کہا تم یہ کہنا جا کے، انہوں نے کہا روٹی کھا لے، حل نکلا ہے، کہتا ہے کیا حل نکالا ہے، کہتے روٹی کھا، روٹی کھائی، کہنے لگے حل یہ ہے اگر دم نہیں کان تو ہے نا، کان سے پکڑ لیں گے، کہتا ہے یہ بات تم نے ٹھیک کہی۔ اب ہم وہ ہیں جو پریشان شاہ ہیں، انج کیوں نہیں تھے، انج کیوں نہیں، انج کیوں نہیں تھے، انج کیوں نہیں، جس کا رب اسی کا سب۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کون، بس دوسروں کو دیکھنا بند کر دیں کون کس حال میں، صومالیہ والے کس حال میں، ایتھوپیا والے کس حال میں، اور کس حال میں ہے وہ چھوڑ دیں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا نا، وہ کہنے لگے کہ بلیوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، بلیوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس میں سارے ملکوں کی بلیاں شامل تھیں، تو مقابلہ شروع ہوا تو ایتھوپیا کی بلی جیت گئی جس میں قحط بڑا ہوا ہے، اب تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن پیچھے جو قحط تھا، تو انہوں نے انٹرویو لیا بلی کا، انہوں نے کہا جناب آپ جیت گئی، کہنے لگی میں اصل میں ایتھوپیا کا چیتا ہوں، رہ رہ کے یہ میرا حال ہو گیا کہ میں بلی بن گئی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہم کون ہیں، اللہ کا شکر کھا کر گزارا کرتے ہیں، وہ اگر اس کو وہاں سے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، گندی نالی کے کیڑے کا بھی رزق لکھا ہوا ہے نا، تو وہ اگر گندی نالی کا کیڑا بن کر کھانا چاہتا تو کھا لے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے یار میرے ذرا تصویر اتھے لائیں ذرا پتہ لگے درد پیدا ہو، آپ نے دیکھا کبھی جب انہوں نے زکوٰۃ لینی ہو انہوں نے کتنی کون سی تکلیفیں لگائی ہوتی، تصویریں لگائی ہوتی، وہ بڑی تکلیف میں، آنکھوں کا دینے کے لیے یہ ہے، آپ نے کینسر اسپتال کو دینا ہے، آپ نے، انہوں نے تصویریں کنی کی لگائی ہوتی ہیں، مظلوم۔ اچھا جب کپڑا بیچنا ہو، برانڈڈ بیچنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، عورتوں کی تصویریں، ڈرامہ ہے یار، آپ سے پیسے نکلوانے کا ایک ذریعہ، زکوٰۃوں کے بھی ادھر کے بھی، کپڑے بھی بیچ دیں گے، سب کچھ بیچ دیں گے، کہانی ساری آپ کی ہے۔ کیا آپ کس پر متاثر ہو جاتے ہیں؟ جو جس پر متاثر ہو جائے نا وہ کہتا ہے بس یہ کیوں ہے، لگا رہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس حدب نے کہا بادشاہ اس فقیر کے خلاف دشمن کی بات نہ سن، اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو میرا سر جدا کر دے، کوا چونکہ خدا کی قضا کا منکر ہے، اگر لاکھ عقل رکھتا ہو کافر ہے، قضا و قدر کا منکر کافر ہے۔ قضا و قدر کیا ہوتے ہیں؟ تقدیر، قضا آئی آئی لے چلی چلے والا بات جو ہے۔ میں ہوا میں سے جال کو دیکھتا ہوں، میں ہوا میں سے جال کو دیکھتا ہوں، اگر میری عقل کی آنکھ کو قضا بند نہ کر دے۔ اس نے کیا خود نے جواب دیا کیا، اگر میری عقل کی آنکھ کو قضا بند نہ کر دے میں تو ہوا میں سے جال دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک وہ کیا کہتے ہیں بخیل انسان زندہ ہے، جن کو کہا جاتا ہے نا تیر فراڈیا کبھی بھوکھا نہیں مر سکتا، کیا بولا جاتا ہے وہ، جو لالچی انسان جب تک زندہ ہے، فراڈیا انسان کبھی بھوکھا نہیں مر سکتا۔ ہمارا 99% جو ہوتا ہے نا، ہم ذرا
لالچ میں آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تمہیں 50,000 روپیہ دو, میں انشاءاللہ 5,000 روپیہ کر کے تمہیں دیتا جاؤں گا. لو جی پھنس گئے. اب آپ جانے تو ان کا کام جانے, وہ ہوں اگے کہ تسی پیچھے پیچھے لگے رہو. تو اس لیے جب تک لالچی انسان زندہ ہے, فراڈیا کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. تو ہم اکثر ہی فراڈ میں زندہ رہتے ہیں نا. اللہ کریم کہتا ہے کہ 1 کے 10 دوں گا, اس پر یقین نہیں ہے. بندہ کہتا ہے تو یقین آ جاتا ہے. اللہ کریم فرما رہا ہو کہ میں 1 کا 10 دیتا ہوں اور آخرت میں 70 دے دوں گا, اس کا یقین نہیں آتا. لیکن فراڈیا بھوکا نہیں مر سکتا. تو اس میں خود نے کہا کہ اگر میری عقل کی آنکھ کو قضا بند نہ کر دے. بندہ موٹا ہوتا تو کہتا پتلا ہو جا, پتلا ہو تو کہتا موٹا ہو جا. سیدھی سی بات ہے, ولی جستی کا حق کا تو نے اپنے جسم کا حق ادا کرنا ہے. اتنی سی بات یاد رکھ, باقی باتیں نہ سن. تیری طرف سے غفلت نہ ہو, کیونکہ تیری طرف سے غفلت جو ہے یہ جرم ہو. یہ ایسے جیسے خودکشی کی کوشش. اپنی طرف سے جو ہو تو نے کوشش کرنا ہے میں نے زندہ رہنا ہے. کیوں؟ صحت ہو تو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے, صحت نہ ہو تو عبادت کرنے کا ثواب دگنا بھی ہو جائے تو مزہ نہیں آتا. کیونکہ تکلیف میں جو نا وہ بس پریشانی زیادہ رہتی ہے. کہتا جب قضا آتی ہے عقل سو جاتی ہے. وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئی. وقت جب سو گیا بیدار آنکھیں ہو گئی. وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئی. جدو عقل کہتا ہے قسمت جاگ رہی ہوندی ہے تو اکھاں سوتیاں ہوندی ہیں. جدو اکھاں اٹھدیاں نے تو قسمت سو گئی ہوندی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں ضرور دیر لگاؤ لیکن جلدی کر لینا. فوری طور پہ نکالو کہو ڈن, کوئی بات نہیں. اور نیکی کا فیصلہ کرنے میں وہ زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. دماغ میں سوچا کہ یار عقل تیز ہے, کام ٹھیک ہے, کر ڈالو, جو ہوگا دیکھی جائے گی. میں تو اکثر یہی سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی کام لیتا ہے تو اللہ لے لیتا ہے, اللہ ہی لیتا ہے. میں اپنے آپ کرنا چاہوں تو یقین منو بڑے بخیل آدمی نے, میں نہیں یہ کرتا. لیکن اللہ کریم لے لے تو اس کی مرضی ہے. اللہ کریم کی مرضی ہو تو ہم سے کام لے لیتا ہے. جب قضا آتی ہے عقل سو جاتی ہے. قضا سے کچھ نہیں چھپا اور نہ چھپایا جا سکتا ہے. کوے کا قضا سے منکر ہونا بھی قضا ہی سے سمجھ, وہ بھی عقل اسی لیے ہے کہ اے منکر ہے. ٹھیک ہے, اگر جہنمی اور جنتیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے, اگر جہنمی اور جنتیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ جو مرضی کر لو. اگر جو کچھ مرضی کرنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے تو تسلیم کرتا ہے جہنم میں جانا کہ کوشش کرنی پڑے گی؟ جو فیصلہ ہو چکا مجھے نہیں معلوم, میں نے وہی کرنا ہے جو میرے اللہ اور نبی کا فرمان ہے, میں نے اسی پر زور لگانا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. وہ کہتا ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے. کہتے ہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو علامہ الاسماء عطا فرمایا گیا جس کی ہر رگ میں لاکھوں علم. وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ علامہ آدم الاسماء کلھا, انہوں نے کہا علامہ الاسماء عطا میں لاکھوں علم ہے, ہر چیز کا نام اور اس کی حقیقتیں ان کی جان کو حاصل تھیں. اے کی ہے بوٹی ہے, یہ کی چیزاں نے کنی تاثیر ہے. جس طرح وہ دوائی کے اوپر نہیں لکھا ہوتا انگریڈینٹس اے پایا جاتا ہے, اے سمجھ لو انہوں نے ہر چیز کا پتہ ہوتا کہ یہ چیزاں پائیاں جاتی ہیں. ہر چیز کی جان کو بھی سمجھتے تھے اس میں کیا شامل. ہر چیز کا نام اور اس کی حقیقتیں ان کی جان کو حاصل تھی. جو نام کسی شے کو دیا وہ نہ بدلا, کسی کو چست کہا تو وہ سست نہ ہوا. جو آخر میں مومن ہے اسے شروع میں ہی دیکھ لیا, جو کافر ہوگا ان پر ظاہر ہو گیا. جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے اور جو چراغاں پر نظر رکھے بے دین ہے. ایک نئی ٹرمنالوجی انہوں نے استعمال کی تھی, جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے اور جو دنیا کو دیکھے وہ بے دین ہے. ہمارے نزدیک ہر شے کا نام اس کے ظاہر پر ہے, ہر شے کا نام اس کے ظاہر پر ہے. اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر. ہم شے نام کے ظاہر پر جاتے ہیں, اللہ باطن کو دیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کی نظر ہمارے مال پر ہوتی, دنیا کی نظر ہمارے مال پر ہوتی ہے, ظاہر پر ہوتی, اور اللہ کی نظر ہماری نیت پر ہوتی. دنیا کی نظر ہمارے ظاہر پر ہوتی ہے, اللہ کی نظر ہمارے باطن نیت پر ہوتی. وہ جانتا ہے ہماری نیت کیا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا، جو وہ ہاتھ میں پکڑتے نا ڈنڈا. ایک دفعہ میں نے ڈنڈا کہا تو کسی نے کہا ڈنڈا نہ کہنا بھی عصا کہنا. نبی کے ساتھ جس کی نسبت بھی ہو اس کا نام بھی لینا ادب سے لینا، کیونکہ نبی کی بات ہے، اس لیے ان کا ڈنڈا بھی ہو تو اس کو بھی آپ نے عصا مبارک کہنا. اس لیے کہ حضور نے جو کرتا پہنا، پیراہن پہنا، اس کی بھی ایک عظمت ہے جو میرے نبی کے بدن سے لگا ہے. جس حچر پر نبی کریم علیہ السلام سوار ہو گئے اس حچر کی بھی عزت، جس پر نبی نے ہاتھ رکھ دیا اس کی بھی عزت، جس کے بارے میں حضور نے اچھا فرما دیا اس کی بھی عزت. اس لیے حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے جو کچھ کہہ دیا، فرما دیا، کر دیا، جس پر ہاتھ رکھ دیا، جس کو پسند کر لیا، سب کی عزتیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اژدہا تھا. اس جگہ عمر کا نام، عمر رضی اللہ کا نام، سیدنا عمر رضی اللہ کا نام بت پرست تھا، لیکن آخرت میں مومن. ایک جگہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ مومن. جس کا نام ہمارے نزدیک منی تھا، جس کا نام ہمارے نزدیک منی، یہ جو پر وغیرہ جس پہ بنتا ہے نا، منی تھا، اللہ کے سامنے ایک پیاری صورت، یعنی اسی سے بچہ پیدا کر دیتا. ماں باپ کے نطفے سے ایک نطفہ، اس سے اللہ کریم ایک بچہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے سامنے ایک پیاری صورت، جیسے تو میرے سامنے ہے. عدم میں یہ منی ایک صورت ہی تھی جو اصلی حالت میں خدا کے سامنے موجود تھی، اس لیے ہمارا نام وہی حقیقت بنا جو اللہ کے سامنے ہمارا انجام تھا. انسان کا نام انجام کے اعتبار سے رکھتے ہیں، نہ کہ اس پر جو چند روز کے لیے. اس لیے جو بندہ کافر ہے وہ کافر ہے، جو مومن ہے وہ مومن ہے. جو آپ کو اچھا لگے وہ اچھا ہے، جو آپ کو برا لگے وہ برا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک دیکھنا پڑے گا اس کا نام آخرت میں کیا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا اور ہر چیز کی حقیقت ان پر ظاہر ہوگی. جس کا مطلب ہوا کہ جس آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا آتا ہو، جس آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنا آتا ہو اور اس کے نور سے پاک ہو، اور جو عورتوں کو نہ دیکھے، جو غیر کو نہ دیکھے اور حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا اور ہر چیز کی حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی. جو آنکھ صاف ہو جائے اسے صاف نظر آتا ہے. بس اتنی سی بات سمجھیں. جو آنکھ صاف ہو جائے اسے بس صاف نظر آتا ہے. جو آنکھ صاف نہیں اسے گدلا نظر آتا ہے. اب اس کو جہاں تک مرضی لے لیں، کیا کیا چیز صاف نظر آ سکتی ہے اور کیا کیا. جتنا آپ اپنی آنکھ کو صاف کرتے چلے جائیں گے تو بہت سی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. جب فرشتوں نے اللہ کے انوار ان پر پائے تو سر بسجود ہو گئے اور خدمت کے لیے دوڑے، کیونکہ جس پر اللہ کا ہاتھ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی مائیت میں ہو، اس کا ادب کرنا پڑتا ہے، اور خدمت کے لیے دوڑے. جب فرشتوں نے ان سے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا تو سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. جس آدم علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں، اگر میں قیامت تک ان کی مدح کروں تو قاصر رہو. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جس آدم علیہ السلام کا میں نام لے رہا ہوں انہوں نے میں تعریف کردا رہا تو میں تعریف کے قابل نہیں، ان کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کریم نے جس آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، ان کی حقیقت اللہ کریم ہی جانتا ہے، جن کو اللہ کریم نے پیدا کیا. تو کہتے ہیں کہ اگر میں قیامت تک ان کی مدح کروں تو قاصر رہوں. اللہ کرے کہ ہم مرنے دم تک اللہ اللہ ہی کرتے جائیں، کیونکہ ہم اللہ کی تعریف بھی تو کر نہیں نہ سکتے، اللہ کا نام ہی جپ سکتے ہیں، تو اس کا نام ہی جپتے رہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمیں اس کا نام نصیب ہو جائے اور ہم ہر وقت کے ذاکر بن جائیں، ذکر کرتے چلے جائیں، کیونکہ اس کا نام مل جانا ہی اللہ کا مل جانا. جس کو نام مل گیا اسے کام بھی مل جائے گا. اس لیے اس کا نام لینا، ادب سے لینا، پیار سے لینا، اللہ دل میں لینا انسان کا دل صاف کر دیتا. جس آدم علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں اگر میں قیامت تک ان کی تعریف کروں تو قاصر ہوں، نہیں کر سکتا. وہ سب یہ جان گئے، لیکن جب قضا آئی ایک ممانت کی سمجھ میں ان سے غلطی ہوئی. اب وہ واپس حدود کی قصے کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب قضا آئی، منع تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن قضا آئی پردہ پڑ گیا. ممانت حرام ہونے کی وجہ سے تھی یا کسی تعویل کی وجہ سے تھی، انہیں وہم میں ڈالنا تھا. جو بات منع ہے
وہ بس منع ہے، اب طویل نہیں کرنا۔ میں ابھی امہات المومنین پر ایک آرٹیکل لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں پر وہ دلیلیں دے رہے تھے کہ حضور نے شادیاں اتنی کیوں کی۔ حضور جانے، شادیاں جانے، کافروں کا کیا کام ہے کہ ہم سے بحث کریں، دلیل دیں۔ ہم کمزور ہیں کہ دلیل دیں؟ ہمارے نبی نے شادیاں کی، وہ قرآن اور سنت کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ شریعت کی کیا کہتے ہیں طویل کرنے والے، اس کو بیان کرنے میں مختار کل تھے، اس لیے جو کیا وہ حق کیا، ان کے لیے سب جائز تھا، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ معصوم عن الخطا تھے، اس لیے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو دلیل دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیے، وہ قبائل ملا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان کا ہر لمحے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنوں کی بخشش ہوتی ہوگی، ان کے ایک لمحے کی وجہ سے ہزاروں صحابہ کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہوگا وہ کیا کیا کمال پیدا کرتا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار جو آپ کی صحبت میں ملتا ہے گھر میں جا کر نہیں ملتا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو میری صحبت میں ملتا ہے وہ باہر ملے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تمہیں گلے لگائیں، کیونکہ وہ حال کسی کسی لمحے کا ہوتا ہے۔ وہ سب یہ جان کے، لیکن جب قضا آئی، ایک ممانت کی سمجھ میں ان سے غلطی ہوئی، ممانت حرام ہونے کی وجہ سے تھی یا کسی طویل کی وجہ سے تھی، اور انہیں وہم میں ڈالنا تھا۔ جب طویل نے ان کے دل پر قابو حاصل کیا کہ ممانت صرف وقتی تھی، طبیعت حیرانی میں گیہوں کی طرف دوڑ پڑی۔ جب باغبان اپنے پیر میں چبھے ہوئے کانٹے نکالنے میں مصروف ہوا، چور نے موقع پا لیا اور تیزی سے سامان لے بھاگا۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ جب سفر میں نکلو نا، اپنے سامان ساتھ رکھا کریں، کون کون سی چیز ضرورت کی پڑ سکتی ہے ساتھ رکھا کریں، تاکہ وہاں پر کوئی چیز نہ ملے تو آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو۔ تو نکالنے مصروف ہوا، چور نے موقع پا لیا اور تیزی سے سامان لے بھاگا۔ جب انہیں حیرت سے چھٹکارا ملا، راستہ پر آئے، دیکھا کہ چور سامان لے جا چکا تھا، شیطان کا وار چل چکا تھا۔ پھر اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کہا اور آہ کی، یعنی اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ دیکھنے میں تو جب وہ ہوا ہوگا ان پر کیا بیتی ہوگی، وہ جو جنتی لباس اتر گیا اور جسم پورا نیک نظر آنا شروع ہو گیا، دوڑے درخت کے پتوں سے اپنے پرائیویٹ پارٹ چھپانے لگ پڑے، اور کتنی چیخیں ماری ہوں کہ یا اللہ یہ ہوا کیا۔ جس کو کوئی نعمت ملی ہو اس سے نعمت چھین لی جائے تو جو چیخیں مارتا ہے نا، وہ دیکھنے والی ہوتی ہے یا سننے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو نعمت چھن جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے یا اللہ تیری مہربانی، جو تو نے مجھے دے رکھا ہے نا۔ مجھے سب سے بڑا ڈر بڑا کیا لگتا ہے، مجھے سب سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لینا نہ چھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے، میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے، لیکن ہم نے یہی کہنا یا اللہ تیری مہربانی ہم سے دین کا کام لے، ہم سے دین کا کام نہ چھوٹے۔ اور آگے میں نے بتایا غفلت سب سے زیادہ تنگ کرنے والی چیز غفلت، کہ بندہ غفلت میں پڑا رہے۔ غفلت کو نکال کر سستی کو دور کر کے ذرا تھوڑا مضبوط ہونا پڑے گا۔ اچھا، قضا سورج کو چھپا لینے والا ابر ہے، اس سے شیر اور اژدہا چوہے کی طرح بن جاتے ہیں۔ خود بولا اگر میں قضا کے وقت جال نہیں دیکھ سکتا تو میں تنہا ہی قضا کے راستے میں بے خبر نہیں ہوں۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو نیکی کرے، زور کو چھوڑ دے اور زاری کرے۔ نیکی کرے، زور کو چھوڑ دے اور زاری کرے۔ اگر قضا تجھے ڈانپ بھی لے تو آخر کر قضا ہی تیری دستگیری کرے گی، آخر کار قضا ہی تیری دستگیری کرے گی، کہ یعنی اگر قضا تجھے کسی نقصان میں مبتلا کر دے تو پھر سنبھالنا، پھر قضا نہیں ہے، جو تیری تقدیر میں لکھا ہونا تو پھر وہی ہے نا۔ اگر قضا 100 بار تیری جان لینا چاہے تو قضا ہی اس کا علاج بھی کرے گی۔ ہم نے دیکھا کئی دفعہ میں نے ممبر رسول پر بیٹھ کر کہا کہ دیکھو جمعے کا دن ہے، کتنا مبارک دن ہے، جمعے پہ کے دن ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے ابھی موت دے دے، آپ سارے آمین کہیں۔ میں کہا اس کے باوجود مجھے یقین ہے مجھے موت نہیں آئی، کیونکہ موت اسی وقت آئے کہ جب رب نے لکھ رکھی۔ تو اگر میں دل میں ڈر رکھتا ہوں یار کدھرے آ نہ جائے، پھر میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ یہ لفظ اسی وقت کہتے ہیں جب اللہ پر یقین ہو، کامل یقین ہو کہ نہیں ہونا، اسی وقت ہونا ہے جب اللہ چاہے۔ اور اگر اسی وقت دعا قبول بھی ہو جائے تو تب بھی معاملہ وہی ہے کہ اسی وقت ہونی تھی۔
یار دیکھو مرنا تو ہے، یہ آپ کا کیا یقین ہے، اور جب میں ممبر رسول پر دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے موت دے دے اور آپ آمین کہہ بھی دیں، کہتا کوئی نہیں میں نے دیکھا، تو جب آپ کہہ بھی دیں تو کیا موت آ جائے گی؟ یہ یقین کی بات ہے، توکل کی بات نہیں آنی۔ آپ اتنے بزدل ہیں، یار پتہ نہیں کسی نظر نہ لگ گئی ہوئے، یار کسی نے انج نہ کر دیتا ہوئے، یار کسی نے انج نہ کر دیتا ہوئے۔ آپ اتنے بزدل ہیں کہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، پتہ نہیں کدھر منہ دیکھ لیتا سی، تھوڑا سا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، لگتا ہو میں صبح انج کر کے ایسا تے وجہ سے اج کام نہیں بنیا، شاید صبح فجر قضا ہو گئی سی، ایسے مرے انج ہو گیا سی۔ بس سوچتے رہے، جو مرضی سوچے، بس چاہے فجر قضا ہو یا چاہے کچھ بھی ہو، جو لکھا ہوا تو وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر فجر پڑی ہو، قضا آ بھی جائے، تھوڑی میوسی نہیں ہوتی، ہونی ہوتی ہے، لیکن فجر پڑی ہوتی ہے نا، میوسی نہیں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار کوئی گل۔ اگر برا کیا ہوتا ہے تو قضا آئی تو پریشانی ہوتی ہے، یار برا کیا ہوا۔ رات کو فرض کریں ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب زلزلہ بھی آ جائے اور سمندری طوفان بھی آ جائے، ہمیں تباہ و برباد کر کے نکل بھی جائے، نماز تو پڑھ لی ہے نا۔ اب آگے کہانی پھر دیکھیں۔ اگر قضا 100 بار تیری جان لینا چاہے تو قضا ہی اس کا علاج بھی کرے گی۔ اللہ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی مصیبتیں جتنی آتی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں کہ باز آ جا باز آ جا، اور یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو، ورنہ امن اور سکون کی زندگی غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ آگے دوبارہ پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ کنیکٹڈ ود ریبٹ اینڈ لائن۔ کنویں کے پاس آ کر خرگوش جو کہ پہلے آگے کے جا رہا تھا پیچھے کو ہٹا، اور ڈر کے شیر نے کہا تو پیچھے کیوں ہٹتا ہے، آگے آ۔ خرگوش بولا ڈر کے مارے میرا رنگ زرد ہو رہا ہے اور روح کانپ رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے پیشانی کو حال بتانے والا فرمایا، تعرفوہم بسیماہم۔ قرآن فرماتا ہے کہ صدقہ خیرات ان کو دو جو لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں لیکن پریشان حال ہوتے ہیں، اور تو ان کے چہروں سے پہچان لے، ان کے چہروں سے پہچان جائے گا وہ بڑے پریشان حال ہوں گے۔ تعرفہم بسیماہم، تو ان کو پیشانی سے پہچانتا ہے۔ پہچاننے والے کی نگاہ پیشانی پر پڑتی ہے، رنگ بو اور آواز چیزوں کی حالت کی خبر دیتے ہیں۔ رنگ بو اور آواز چیزوں کی حالت کی خبر دیتے ہیں۔ جیسے کہا گیا، حکم ہوا کہ اے بیبیو امہات المومنین، اگر کوئی باہر سے چیز مانگے تو پیار سے نہیں بولنا، کھردری بات کی گل ہے پا کدھر آئے ہیں، کیونکہ اگر کوئی دل کا روگی آپ کی پیار بھری آواز سنے گا تو دیکھنے کی ہوس کرے گا، اس لیے آواز حال کا پتہ دیتی ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا رنگ بو اور آواز چیزوں کی حالت کی خبر دیتے ہیں۔ کھانا بڑا اچھا پکیا یار، خوشبو بڑی چنگی۔ رنگ بو اور آواز چیزوں کی حالت کی خبر دیتے ہیں کہ حالت پتہ لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے نہ کہ چادر میں، چادر میں نہیں زبان میں چھپا ہوتا ہے، لباس میں نہیں زبان میں۔ سرخ چہرے کی رنگت شکر کی صدا رکھتی ہے، زرد چہرے کی رنگت صبر اور تکلیف کو ظاہر کرتی ہے۔ تھوڑی بیماری آئی تو حالت جو دیکھنے والی ہوتی ہے نا، کبھی چہرہ لٹکیا بھی ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے، حال پتہ لگ جاتا ہے چہرہ لٹکیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، چہرہ لٹکیا پتہ لگتا ہے ستا ہے کام بڑا کیتا ہے، چہرہ لٹکیا ہوتا ہے نیندر آ رہی ہوتی ہے نا، چہرہ لٹکیا ہوتا ہے، تو مختلف چیزوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ حال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شیر نے خرگوش کو اپنی بغل میں لے لیا، جب انہوں نے کنویں کے پانی میں دیکھا تو شیر نے گرم مزاجی میں پانی میں اپنا عکس دیکھا، تو انہیں اگے کیا سی کہ میں تے میرا دوست آ رہے سن، وہ میرنا بھی موٹا تھا دس، وہ شیر نے پھڑ لیتا ہے۔ اب شیر نے دیکھا تو بغل میں خرگوش تھا، اس کی بغل میں بھی خرگوش تھا، تو شیر نے گرم مزاجی پانی میں اپنے ہی عکس دیکھا، اس کو اپنا دشمن سمجھ کر خرگوش کو چھوڑ دیا اور خود کنویں میں کود گیا، اس کنویں میں جو اس نے خود ظلم کر کے کھودا تھا۔ انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جانور کا لے جاؤ میں کھائی جاؤں گا۔ ظالموں کا ظلم ایک اندھیرا کنواں ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ ظالم ہے اس کا کنواں اتنا ہی زیادہ گہرا ہے۔ اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کے تھا کنویں میں جا رہا ہے۔ ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد تار نہ تن، کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ۔
کیا بات کہی. کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھو. کمزوروں کل سمجھو, کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ. قرآن میں اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آئی کو پڑھ لے. اگر تو ہاتھی ہے تو غرور نہ کر, تیرن ابابیل کی سزا تیرے لیے تیار ہے. اگر کوئی کمزور زمین میں امان کا ہاں ہاں ہوتا ہے تو آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے کہ اس کو بچا کر رکھنا ہے. کمزور کا حمایتی خود اللہ ہوتا ہے. تو خود کو کمزور نہ سمجھ. ایویں ویڈیو نہ کلیا کر دیکھو بابا کتنے بیٹھ کے روٹی کھانا پہ. کمزور اس کے ساتھ اللہ کا نور ہوتا ہے. کمزور اللہ کے بغیر ہے تو کمزور ہے, پر گندی نالی کا کیڑا ہی ہوگا. اللہ کے بغیر جو بھی ہے جس طرح مرضی حال میں رہے, اللہ والا اس حال میں نہیں رہے گا. اس لیے ہم نے ہر ایک کو اس نظر سے دیکھنا ہے جو اللہ کی نظر ہو. اللہ نے جس حال میں رکھا ہوتا ہے بہت اچھا رکھا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہوتا. ہم حال بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, بدل لے لیکن اچھا بدلنا. جتنا چاہے قریب ہو رب کے, اسے پسند آتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے قریب ہو. جو اس کے دور جانا چاہے وہ اسے پسند نہیں کرتا. جو اللہ کا قریب ہونا چاہے ایک ہی نعرہ لگائے اللہ, قریب ہونے کے لیے لگائے. اللہ کو بڑا پسند آتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے. اس کو دوری پسند نہیں, دوئی پسند نہیں. اس لیے وہ مقام رضا پسند کرتا ہے کہ بندے پر میں آرا بھی چلا دوں تو وہ کہے کہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھ پر احسان کیا. وہ یہ نہ کہے یا اللہ کی میں نے بچا لے. کہا نہیں. وہ جو آرے والا قصہ بیان کرتے تھے نا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام, یہ سب جھوٹا قصہ ہے, ایسا کوئی قصہ نہیں. زکریا علیہ السلام والا قصہ, آرے والا, ایسا کوئی قصہ نہیں. ظالموں کا ظلم ایک اندھیرا کنواں ہوتا ہے, جو جتنا زیادہ ظالم ہے اس کا کنواں اتنا ہی زیادہ گہرا ہے. اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تھا کنویں میں جا رہا ہے. ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گھر تار نہ تن, کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ. قرآن میں اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آئی کو پڑھ لے. اگر تو ہاتھی ہے تو غرور نہ کر, ابابیل کی سزا تیرے لیے تیار ہے. اگر کوئی کمزور زمین میں امان کا ہاں ہاں ہوتا ہے تو آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے. کہ اللہ مہربانی ورما, ہم کمزور نہیں ہیں, لیکن کہیں کس تیرے بھروسے پر ظالم ہی نہ ہو جائے. بندہ طاقتور ہو تو ظالم بھی تو ہو جاتا ہے نا. ہم طاقتور لوگ ہیں نا بیٹا, ہم کمزور تھوڑی ہیں. ہم طاقتور لوگ ہیں, روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں نا. ہم طاقتور لوگ ہیں. اس لیے دوسروں کا درد محسوس کرنا چاہیے. کوئی کس پریشانی میں ہے, اگر اس کا حل نکال سکتے ہو تو ضرور نکالنا چاہیے. اے ظالم, ظلم کی جو صفت تو لوگوں میں دیکھتا ہے اکثر تیری اپنی حسلت ہی ان میں ہوتی ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہم نے کی, بڑی زبردست بات. اے ظالم, ظلم کی جو صفت تو لوگوں میں دیکھتا ہے نا, اے بڑا خراب ہی, اے بڑا پیڑا ہی, اے انجدہ ہی, ایڈے اسی دوسرے لقاب دیندے رہندے نا. اے ظالم, ظلم کی جو صفت تو لوگوں میں دیکھتا ہے نا اکثر تیری اپنی ہی حسرت ان میں ہوتی. ظلم کر کے تو زہم اپنے آپ پر لگا رہا ہے اور اپنے گر لعنت کے تار بن رہا ہے. جب تو اپنی اس عادت کی گہرائی میں پہنچے گا تو پھر تجھے خود بہت معلوم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا, کوئی ایک شعر تھا جس کا مفہوم تھا, جب تک نہ تھی اپنی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر, جب پڑی خود پر نظر دوسروں کی فکر بھول گئے. جدو اپنی سمجھ آئی نا کہ اسی آپ ہی کی ہیں تو پھر لوگوں نے دیکھنا بند کر دیتا. اس لیے جب اپنی خبر پڑ جائے نا کہ میں کون ہوں, پھر لوگوں نے نہیں دیندہ دیکھتا, کہنا میں صفائی اپنی کرنی ہے. پھر اپنی بھل صفائی تے لگ جاتا, اپنی وہ مٹی کڈنا شروع کر دینا نا نہر دی کہ میں تو صاف ہوا. لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے بندہ اپنی بھول جاتا ہے. میں روزانہ یہاں آؤں, آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں اور کہوں میں بڑا چنگا کام کہتا ہے تو وہ بعد میں گھر جا کے پھر فارغ. اس لیے اپنی بھل صفائی جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے. تو شیر کو گہرائی میں جا کر احساس ہوا کہ وہ اپنے عکس ہی کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا. لوگوں کو دیکھ کر عبرت پکڑو, اپنی اصلاح کر. حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا, مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اگر میں مومن ہوں, اپنی تصویر تو دیکھیں کہ میں تھوڑے سے دیکھا. نکال سمجھ. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ مجھ میں اپنی تصویر تو دیکھیں اگر میں آئینہ ہوں تو. اگے گل تسی آپ سمجھو یار, ہوں اینی میں تو نہیں نا میں دور تک سمجھانا, گلاں ذرا دور تک نکل جاندیاں نا.
مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اگر تمہاری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ تمہارے سارے عیب تاڑ لے گا. نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچان، نیکی کیا اور بدی. اے ہمارے رب تو ہم پر اپنی رحمت کا پانی چھڑک تاکہ ہماری نفسانی خواہشات کی آگ نور بن جائے. ہر شے کا تو مالک ہے، تو چاہے تو آگ میں پانی کی صفت پیدا ہو جائے. تو ہمیں بن مانگے طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، مانگنے سے کیوں نہ دے گا. تو نے ہمیں جان، رزق وغیرہ بغیر مانگے ہی عطا کی ہیں. یہ ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم رجوع ہی نہیں کر سکتے. تو بن مانگے ہمیں پوشیدہ خزانے دیتا ہے. جنت میں جانے تک سرور کائنات کے طفیل ہمیں اسی طرح نوازتا رہے. خرگوش اپنی رہائی پر خوش اپنی قوم کی طرف بھاگا. وہ موت کے پنجے سے چھوٹا تو تالیاں بجاتا ہوا اور رقص کرتا ہوا آیا. ہر پھل اور پتا اور شاہیں درخت کی صورت زمین کی قید سے آزادی پر بغیر زبان کے اللہ کے شکر اور اس کی تسبیح کا راگ گاتے ہیں کہ عطا کرنے والے نے ہماری جڑ کی پرورش کی، حتیٰ کہ موٹا درخت بن گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. پانی اور مٹی میں مقید جانیں جب پانی اور مٹی کی قید سے خوشی سے رہا کی جاتی. پانی اور مٹی میں قید مقید جانیں جب پانی اور مٹی کی قید سے خوشی سے رہا کی جاتی تو اللہ کے عشق کی ہوا میں ناچتی. جدو بندہ بشی تقاضیہ تو انج کر کے نکلتا ہے نا تو پھر کہتا خوشی سے اللہ کے عشق کی ہوا میں ناچتی. ان کے جسم رقص کرتے ہیں اور جانوں کے متعلق نہ پوچھ، اور جو لوگ مجسم روح بن جاتے ان کے بارے میں بھی نہ پوچھ. شیر کے لیے شرمناک ہے کہ وہ خرگوش سے آ جائے. تو خود بھی ایسے ہی ننگ میں مبتلا ہے اور پھر تو چاہتا ہے کہ تجھے فخر دین کا لقب دیا جائے. اے انسان، تو زمانے کے اس کنویں میں شیر کی طرح اور تیرا نفس خرگوش کی طرح ہے جو تیرا خون چوس رہا ہے. تیرا خرگوش صرف نفس مزے سے چرنے میں مشغول ہے اور تمہیں کنویں کی گہرائی میں گرتا جا رہا ہے. میں پھر کہوں گا یا اللہ تیری مہربانی ہے، اتنا وقت نہ دے کہ ہم اپنے وقت میں پھنس جائیں. اس لیے ہمیں جو وقت بھی دے وہ تیرے لیے ہو، جو عمل کریں بس تیرے لیے ہو. ہمیں اپنے آپ سے نکال دے، یعنی ہم اپنے آپ سے نکل جائیں اور تجھے جاننے والے بنیں، تیری معرفت کی بات سنیں اور ہماری روح کو تسکین ملے اور روح جو ہے وہ جذبے میں آئے. یا اللہ تیرے بغیر نہیں کام بن سکتا اور جب تو چاہے کام بن جاتا ہے. یا اللہ ہم قضا میں ہی پھنسے ہیں اور قضا سے ہی ہمیں نکال دے. اپنی مہربانی کا پرتو ہم پر ڈال دے. ہم مصیبتوں میں گرے ہیں اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آنکھیں بند ہیں، کھل نہیں رہی، اور ہم سوچ کے عاجز آ چکے کہ یہ آنکھیں کھلتی کیسے. یا اللہ وہ لوگ جو دور پار کی چیزیں بھی دیکھ لیتے تھے ان کو کون سی تو آنکھ عطا فرماتا تھا، ہمیں بھی وہ عطا فرما دے کہ ہم تیری رحمتیں جان سکیں اور تیری محبت میں رہ سکیں. یا اللہ تیرے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور تیرے ساتھ ہر جگہ گزارا ہو سکتا. مہربانی فرما دے، ہمارے اندر سے ہوس لالچ طمع نکال دے. یا اللہ فیصلہ کرے تو اچھا کریں، عمل کرے تو اچھا کریں، برائیاں ہم سے نکال دے. بڑی مہربانی فرما، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما اور بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما جس میں تیرا دیدار ہوتا نظر آئے. یا اللہ کلیجہ پھٹ جائے اور دل میں تو ہی آئے، تیری رحمتیں ہی آئیں. زباں خاموش ہونا نہیں چاہتی اور تیری تعریف کرنا چاہتی ہے، مگر وقت کی بات ہوتی ہے، اور اگر ایک لمحے میں تو کن فرما دے تو ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں اور دنیا سے ہماری جان چھوٹ جائے، آخرت کے ہم قیدی بن جائیں. تو مہربانی فرما ہمارا حال بہتر بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. یا اللہ اولاد ہمارے نیک، پریشانیاں ہماری دور، مصیبتیں ہماری دور فرما دے. ہمارے دوستوں کے مسئلے حل فرما، ان کی بھی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض زندگی سے نجات عطا فرما. رزق روزی کی کبھی تھوڑ نہ رہے اور اچھے خیالات کی بھی کبھی تھوڑ نہ رہے. ہمیشہ تیری ہی تعریف کرتے نظر آئیں، جذبہ رہے اور تجھی بات کرتے نظر آئیں. اطمینان قلب سے نفس مطمئنہ بنتے نظر آئیں اور خلوص کی دولت سے مالا مال ہوتے نظر آئیں. ہر دوست کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔